عنوان سرخ چاند کی رات۔ ایک پرانی اور خاموش گاؤں کے کنارے، جو گھنے جنگلات اور دھند آلود پہاڑیوں کے درمیان بسا ہوا تھا، لوگ صدیوں پرانی کہانیوں کو آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں دہراتے تھے۔ ان کہانیوں میں سب سے زیادہ خوفناک داستان سرخ چاند کی تھی، ایک آسمانی علامت جو ہر 100 سال بعد نمودار ہوتی تھی۔ کہتے تھے کہ جب چاند سرخ ہو جاتا ہے تو دنیا اور دوسری دنیا کے درمیان کی دیوار دھندلا جاتی ہے، اور وہ چیزیں جو صدیوں سے دفن تھیں دوبارہ زمین پر آ جاتی ہیں۔ لیلا، 14 سال کی ایک تجسس بھری لڑکی، ان کہانیوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ ان کہانیوں کو صرف دادی اماں کی پرانی کہانیاں سمجھتی تھی۔ لیکن ایک رات جب واقعی سرخ چاند افق پر نمودار ہوا تو اس کا شک ختم ہو گیا۔ پورا گاؤں کھلے میدان میں اکٹھا ہو کر خاموشی سے سرخ ہوتے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے چاند مکمل تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی روشنی خون جیسے سرخ رنگ میں تبدیل ہونے لگی۔ ہوا تھم گئی، فضا سنجیدہ ہو گئی۔ اچانک جنگل کی طرف سے ڈھول کی دھیمی پر اسرار آوازیں آنے لگیں۔ سب کے چہرے زرد ہو گئے، بوڑھے لوگ دعائیں پڑھنے لگے۔ لیلا اس آواز کی طرف کھینچی چلی گئی۔ وہ بھیڑ سے الگ ہو کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لالٹین تھی جو روشنی پھینک رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اندر گئی، درختوں کے بیچ سائے گہرے ہوتے گئے۔ اچانک وہ ایک کھلے دائرے میں پہنچ گئی جہاں کئی بھوت جیسے وجود پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس ایک پتھریلے دائرے کے گرد رقص کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے چاند کا عکس ان میں پڑا ہو۔ لیلا نے سوچا وہ اسے نہیں دیکھ رہے، لیکن پھر ایک بوڑھی عورت جو لمبی اور جھکی ہوئی تھی پلٹی اور سیدھا لیلا کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اس کی آواز سوکھے پتوں کی مانند تھی۔ تم محافظوں کے خون کی وارث ہو بچی، اب تمہاری باری ہے۔ لیلا خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن زمین سے جڑیں نکل آئیں اور اس کے قدموں کو آہستگی سے جکڑ لیا۔ ڈرو مت، چاند تمہیں یاد دلانے آیا ہے۔ اچانک لیلا کے ذہن میں ایسے مناظر آنے لگے جو اس کے اپنے نہ تھے۔ پرانے جنگجو جو گاؤں کی حفاظت کر رہے تھے، سرخ آسمان کے نیچے کیے گئے عجیب و غریب رسم و رواج، اور ایک پرانا وعدہ جو کیا گیا تھا کہ ایک عظیم شیطانی طاقت کو جنگل کے نیچے دفن رکھا جائے گا۔ سرخ چاند ایک نحوست نہیں تھا، وہ ایک انتباہ تھا۔ جب لیلا گاؤں واپس لوٹی تو وہ بدل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب سرخی کی ایک ہلکی سی چمک تھی۔ وہ خاموشی سے سب کے سامنے آئی اور گہرے پرسکون لہجے میں بولی، مہر کمزور ہو رہی ہے، ہمارے پاس اگلے سرخ چاند تک کا وقت ہے۔ اور پھر وہ واپس جنگل کی طرف مڑی، ایک نئی محافظ کی حیثیت سے، اور پیچھے سرخ چاند آہستہ آہستہ ماندھ پڑنے لگا۔ پیغام: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ پرانی روایات محض کہانیاں نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ آنے والے خطرے کی نشاندہی ہوتی ہیں۔